السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم کورس میں آج انشاءاللہ عز و جل امامت کا بیان جو ہے وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو جماعت کی نماز کا سارا دار و مدار چونکہ امام پر ہوتا ہے، اس لیے شریعت میں امام کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مقام و منصب کا خاص خیال رکھے اور امامت کی عظیم ذمہ داری پوری امانت اور دیانت کے ساتھ بجا لانے کی پوری کوشش کرے، اس لیے کہ اگر امام اچھی طرح آداب و شرائط ملحوظ رکھ کر نماز پڑھے گا تو اسے جو ہے وہ مقتدیوں کی نمازوں کے بقدر ثواب بھی ملے گا، جتنے مقتدی ہوں گے اتنا ثواب بھی ملے گا، اور اگر کوتاہی کرے گا تو سارا وبال بھی اسی پر ہوگا، مقتدی ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اس لیے ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ان ہدایات کو پیش نظر رکھیں، مسائل امامت سے واقفیت کے ساتھ ورع اور تقوی، امانت و دیانت اور حسن اخلاق کا التزام کریں، کیونکہ ائمہ اسلام کے شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو ائمہ ہیں وہ اسلام کے شعار کی حیثیت رکھتے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، تو ان کی عظمت میں امت کی عظمت ہے اور ان کی رسوائی میں پوری قوم کی رسوائی ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ یاد رکھ لیں کہ امامت جو ہے وہ افضل ہے اذان سے۔ احناف کے نزدیک امامت کرنا اذان دینے سے افضل ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پابندی سے امامت فرمائی ہے اور آپ کے بعد چاروں خلفاء نے امامت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے آزاد مردوں کے لیے کسی عذر کے نہ ہوتے ہوئے۔ اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے، اس لیے اس کی بہت سی عبادات اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ انہی میں سے نماز با جماعت بھی ہے، جو امت کے آزاد مردوں پر سنت مؤکدہ ہے، یعنی واجب کے قریب ہے۔ احادیث شریفہ میں نماز با جماعت کی نہایت تاکید اور فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز اکیلے کی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے۔ اسی طرح ترک جماعت پر وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ میں ان کے گھروں کو ضرور جلوا دوں گا۔ تو لہٰذا ہر مسلمان مرد پر ضروری ہے کہ وہ مساجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے اور اس بارے میں قطعاً سستی اور غفلت سے کام نہ لے۔ اور یہاں پہ جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے بھی نماز با جماعت کی تاکید اس وقت جو ہے بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو، اور اگر عذر ہو تو پھر جماعت کی نماز ترک کرنے کی شرعاً گنجائش ہوگی۔ وہ بھی آگے مسائل بیان کیے جائیں گے، 18 مسائل کے جن کی وجہ سے بندہ جماعت ترک کر سکتا ہے اور ان کو ترک کرنے سے بھی جماعت کا ثواب ملے گا، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں تندرست مردوں کے لیے 6 چیزیں ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مرد ہونا، قرات پر قادر ہونا، اعذار سے محفوظ ہونا، جیسے نکسیر، فافا کا جو ہے وہ ہونا، یعنی آدمی جو ہے وہ کوئی بھی کلمہ زبان سے نکالتا ہے تو فا کلمے جو ہے وہ زیادہ نکلتے ہیں، یا بات کرتے ہوئے ایک تا کا زیادہ نکلنا، سین کی جگہ سا اور را کی جگہ غین پڑھنا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اعذار ہیں، عذر ہیں۔ اور کسی شرط کا نہ پایا جانا، مثلاً طہارت اور ستر عورت، ان چیزوں کا نہ پایا جانا۔ ستر عورت آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں مرد کے لیے قابل ستر ہیں، چھپانے کا حکم ہے، اگر وہ کھلی ہوں گی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ صحت مند مردوں کی امامت کے لیے فقہا نے 6 شرائط ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل مند ہونا، نمبر 4 مرد ہونا، اور نمبر 5 قرات پر قادر ہونا۔ یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، بلوغت سب سے پہلے تو ہے اسلام، یعنی قیامت کے منکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سے انکار کرنے والے، یا آپ کی صحابیت کے منکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ یا گستاخوں کو اچھا سمجھنے والے صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کی توہین کرنے والے کی امامت جائز نہیں ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی بھی نبی کے گستاخ یا گستاخوں کو اچھا سمجھنے والے یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کی توہین کرنے والے کی امامت جائز نہیں ہے۔ اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں نماز جیسی اہم عبادت کو سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں رواداری کی آڑ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نماز پڑھانے والا صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز پڑھانے والا اگر صحیح العقیدہ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں، وگرنہ اکیلے پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہے مرد ہونا، تو بچے کی نماز نفل ہوتی ہے، لہذا اس کے پیچھے فرض نماز بھی صحیح نہیں اور نفل بھی، کیونکہ بالغ مرد جب نماز نفل شروع کرتا ہے تو وہ اس پر لازم ہو جاتی ہے، جبکہ بچے پر لازم نہیں ہوتی، لہذا تراویح نابالغ حافظ کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے۔ اور قرات، اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرات پر قادر ہو۔ نمبر 6، عذر جیسے نقصیر یا حقلہ پن وغیرہ سے محفوظ ہونا، اور یہاں بلوغ کی قید سے نابالغ نکل گیا، کیونکہ نابالغ کی نماز نفل ہے اور نفل پڑھنے والا فرائض نہیں پڑھا سکتا۔ یہ ساری شرطیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط ہے یا اور مسائل، اگلا مسئلہ یہ ہے، اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں 14 چیزیں ہیں۔ مقتدی کا نیت کرنا اور امام کی اقتداء کی اس حال میں کہ اس کی تکبیر تحریمہ سے ملی ہوئی ہو۔ اب اقتداء کی شرطیں یعنی جو مقتدی ہیں ان کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کسی بھی اقتداء یعنی امامت کرانے والا، اس کی کیا شرائط ہے؟ تو کسی بھی امام کی اقتداء درست ہونے کے لیے 14 شرائط ملحوظ رہنی چاہیے۔ ایک جماعت میں شامل ہونے والا مقتدی کے لیے 2 باتوں کی نیت ضروری ہے۔ اول یہ کہ متعین کر لے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا یہ نیت کرے کہ میں اس محراب میں کھڑے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پہ مصنف نے بھی یہی فرمایا ہے کہ نیت اور تکبیر تحریمہ ملی ہوئی ہو، درمیان میں کسی فعل اجنبی کا فاصلہ نہ ہو۔ مثلا مقتدی نے اقتداء کی نیت کی، پھر باتوں میں مشغول ہو گیا، تو اب مقتدی کو از سر نو یعنی نئے سرے سے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت اول جو ہے وہ فاسد ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد کا نیت کرنا امامت کی شرط ہے، اس کے پیچھے عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ سمجھیے امامت کی نیت میں کہ جماعت کی نماز میں امام کے امام بننے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نماز کے ساتھ اپنے امام ہونے کی بھی نیت کرے، بلکہ امامت کی نیت کے بغیر بھی مقتدیوں کے لیے اس کی اقتداء کرنا درست ہو جائے گا۔ تاہم امام کو امامت کا ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ امامت کی نیت کرے گا۔ عام نمازیوں میں جن میں مجمع زیادہ نہیں ہوتا، عورتوں کی نماز با جماعت میں شمولیت اسی وقت درست ہوگی جب امام عموماً یا خصوصاً ان کی اقتداء کی نیت بھی کرے۔ اگر امام نے عورتوں کی نیت نہیں کی تو مقتدیہ عورتوں کی نماز درست نہیں ہوگی، البتہ جمعہ و عیدین یا جہاں مجمع کثیر ہو، مثلا حرمین شریفین میں امام کی نیت کے بغیر بھی عورتوں کی اقتداء درست ہے، لیکن عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں اپنے گھروں میں ہی تنہا نماز پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ امام کا آگے ہونا اپنی ایڑی بر مقتدی سے۔ اب اقتداء کی مابقیہ شرط یہ ہے کہ اقتداء کے درست ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ امام کے پیر کی ایڑی مقتدی کے پیر کی ایڑی سے جو ہے وہ آگے ہو۔ اگر مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہوگی تو مقتدی کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایڑی پیچھے ہو مگر قد و قامت میں زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہوئے مثلا سر امام کے سر سے آگے ہو جائے تو اقتداء میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگلا مسئلہ ہے اور یہ کہ نہ ہو ادنا حالت کے اعتبار سے بنسبت مقتدی کے۔ اس مسئلے کو سمجھیے کہ ارکان کی ادائیگی میں امام مقتدیوں سے کم تر حال میں نہ ہو، بلکہ یا تو اچھے حال میں ہو یا کم سے کم برابر درجے میں ہو تو اقتداء صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا امام نفل پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض پڑھتے ہوں تو اقتداء درست نہ ہوگی، کیونکہ امام جو ہے وہ کم حالت میں ہے مقتدی سے، کیونکہ وہ نفل پڑھ رہا ہے اور پیچھے جو ہے وہ مقتدی جو ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے، تو امام کم حالت میں نہ ہو۔
ہاں رکوع و سجدہ پر قدرت رکھنے والے امام کا اپنے جیسے مقتدیوں کی امامت کرنا یا اشارے سے نماز پڑھنے والے کا اپنے جیسے شخص کی امامت کرنا یا اشارے سے نماز پڑھنے والے کا رکوع و سجدے پر قادر امام کی اقتداء کرنا درست ہے، اور یہی تفصیل شرائط نماز کے معاملے میں بھی ہیں۔ یہی مقتدی شرائط مثلاً سطر، طہارت وغیرہ میں امام کے برابر یا اس سے کم تر ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپر جو بیان کی ہیں وہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نماز ایک ہو یا نہ ہو، کہ امام پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز اور مقتدی نیت کر لے عصر کی۔ اگر دونوں کی نماز ایک نہ ہو تو پھر بھی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اگلا چھٹی شرط یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں وقت گزر جانے کے بعد قضا میں کسی مسافر کا امام مقیم نہ ہونا چاہیے۔ مثلا ایک شخص مسافر ہے اور اس کی نماز ظہر قضا ہو گئی ہے تو اس کی اقتداء ایسے امام کے پیچھے جو کہ مقیم ہو درست نہیں ہے، البتہ اگر کوئی مسافر ہی اسی نماز میں امام بن جائے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور اس قید کا اضافہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وقتیہ نماز میں اگر کوئی مسافر کسی مقیم کی امامت کرے یا مقیم کی اقتداء میں مسافر وقتیہ نماز پڑھے تو یہ درست ہوگا، اور جو مقیم کے پیچھے مسافر نماز پڑھتا ہے تو بے شک مسافر کے لیے قصر کا حکم ہے، لیکن امام کے پیچھے جب مقتدی بنے گا تو مکمل نماز پڑھے گا۔ اور یہ مسبوقاً والی جو شرط لگی ہے کہ مسبوق وہ شخص ہے جو امام کے ساتھ 1-2 رکعت ہو جانے کے بعد آ کر ملا ہو۔ اب اگر وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی بقیہ ماندہ جو بقی نماز ہے ادا کر رہا ہے تو اس وقت کوئی مسافر اس کا مقتدی چھوٹی ہوئی نماز میں یا جو اس نے جو چھوڑ دی اس میں جو ہے وہ نماز میں نہیں بن سکتا۔ یعنی وہ ابھی ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعتیں رہ گئی تھیں اس کی، اب وہ کھڑا ہو گیا اور دوسرا شخص آتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی اقتداء شروع کر دیتا ہے تو یہ اقتداء درست نہیں ہوگی۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان کسی ایسی نہر کا فاصلہ نہ ہو کہ جس میں چھوٹی کشتی گزر سکے۔ اگر ایسا ہوگا تو اقتداء درست نہ ہوگی، لیکن اگر درمیان میں حوض ہے تو اقتداء درست ہے۔ یعنی اگر امام کے پیچھے مقتدی اس طور پر ہوں کہ مقتدیوں کے درمیان میں حوض ہو اور مقتدی چاروں طرف سے کھڑے ہوں تو اس طرح امام سے منسلک ہوں تو اقتداء درست ہے۔ جیسے جو ہے وہ گولڈا شریف میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک درمیان میں جو ہے وہ حوض ہے اور چاروں طرف جمعے والے دن نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ اقتداء جو ہے وہ درست ہوگی۔ یہاں پہ نوٹ رکھ لیں کہ آگے جو ہے وہ اقتداء کی صحت کے لیے 9ویں شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی ایسا آر پار راستہ نہ ہو کہ جس راستے میں بیل گاڑی گزر سکے یا گاڑی وغیرہ گزر سکے، چنانچہ اگر اتنا فاصلہ ہوگا تو اقتداء درست نہ ہوگی۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ مقتدی کو امام کی نقل و حرکت کا علم ہونا کہ اب وہ قیام میں ہے یا رکوع یا سجدے میں ہے، محض اٹکل سے کام نہ چلے گا، اس وجہ سے کہ امام اور مقتدی کے درمیان ایسی دیوار حائل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مقتدی امام کی حالت قیام یا قعود کو یا رکوع یا سجود سے بے خبر ہو۔ چنانچہ اگر امام کی نقل و حرکت کا علم آواز کے آنے کی وجہ سے یا دکھلائی دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اقتداء درست ہے۔ اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام اور مقتدی کی جگہ حقیقتاً یا حکماً متحد ہو، چنانچہ اگر امام سوار ہے اور مقتدی پیدل ہے تو اقتداء درست نہ ہوگی۔ ایک صورت یہ ہے کہ امام بھی سوار ہے اور مقتدی بھی، لیکن مقتدی اپنے امام کے علاوہ دوسری سواری پر سوار ہے تو بھی اقتداء درست نہ ہوگی، البتہ اگر دونوں ایک ہی سواری پر ہوں تو اقتداء درست ہے۔ 13ویں شرط یہ ہے کہ امام ایک کشتی میں اور مقتدی دوسری کشتی میں نہ ہو، اگر الگ الگ کشتی میں ہوں گے تو اقتداء درست نہیں ہوگی۔ 14ویں شرط یہ ہے کہ مقتدی اپنے امام کی کسی ایسی حالت سے واقف نہ ہو جو اس کے خیال میں نماز کو فاسد کر دینے والی ہے، مثلا بدن سے خون کا نکلنا یا قے ہونا، یا امام کے بدن سے خون نکلا یا قے ہوئی مگر اس نے وضو کا اعادہ نہیں کیا اور مقتدی کو معلوم ہو گیا تو اقتداء درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مقتدی جو ہے وہ حنفی المسلک ہے، حنفی ہے
اور امام غیر حنفی ہے یعنی وہ مالکی ہے یا شافعی ہے کہ اس کے نزدیک خون نکلنا اور قے کا ہونا یعنی الٹی کا ہونا ناقض وضو نہیں ہے، تو اب مقتدی نے دیکھا کہ امام کو قے ہوئی تھی یا بدن سے خون نکل کر بہہ گیا تھا، پھر اس کے سامنے ہی موجود جو ہے وہ شخص تھا، دوبارہ وضو نہیں کیا تھا کہ نماز پڑھانی شروع کر دی، تو ایسی صورت میں اس حنفی مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اتنی دیر تک غائب ہو گیا تھا کہ جتنی دیر میں وضو کیا جا سکتا ہے، پھر آ کر نماز پڑھائی، تو اس صورت میں اقتدا درست ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ 14 شرائط ہم نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ مقتدی کی اقتدا، امام تیمم کر کے نماز پڑھائے اور مقتدی وضو کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھے تو اقتدا صحیح ہے۔ یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف کا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقتدا صحیح نہیں ہے، لیکن اقتدا یہ درست ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پیروں کو دھونے والے کا اور موزوں پر مسح کرنے والے کے پیچھے اقتدا کر سکتا ہے، یعنی پاؤں دھونے والا موزوں پر مسح کرنے والے کی اقتدا کر سکتا ہے، کیونکہ موزہ پیروں تک حدث کو پہنچنے نہیں دیتا، اس لیے حدث سے پاؤں کی پاکی ختم نہ ہوگی، اور موزوں پر جو کچھ حدث کا اثر ہو اس کو مسح نے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، لہٰذا موزے والے کی پاکی یا پاؤں دھونے والے کی طرح جو ہے وہ پاک ہیں، تو اس وجہ سے اس کی اقتدا جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح بیٹھنے والے کی اقتدا، آگے مصنف فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہے، اور امام محمد کے نزدیک اس کی اقتدا اس کی اجازت نہیں، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ مقتدی کی حالت امام کی حالت سے قوی ہے، لیکن جمہور علماء نے اس قیاس کو اس نص صریح کی وجہ سے ترک کر دیا جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کی۔ تو اس طرح اگر کبڑا شخص یعنی جس کی قدرتی حالت رکوع کی کیفیت تک پہنچ گئی ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی اقتدا جو ہے وہ درست ہوگی۔ آگے ہے اشارہ کرنے والے کی اقتدا، یاد رکھیں اشارہ کرنے والا اپنے جیسے اشارے کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں دونوں کی حالت برابر ہے، صحت اقتدا کے لیے حالت کی برابری بھی کافی ہے، لیکن رکوع اور سجدہ کرنے والا اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مقتدی کی حالت امام کی حالت سے زیادہ ارفع ہے۔ اور فرض پڑھنے والے کی اقتدا، یہ بھی یاد رکھیں، امام فرض نماز پڑھے اور مقتدی نفل تو اقتدا درست ہے، کیونکہ فرض نماز قوی ہوتی ہے اور نفل نماز کے مقابلے میں، اور ضعیف قوی کے تابع ہوا کرتا ہے، نہ کہ قوی جو ہے وہ ضعیف کے تابع، لہذا نفل نماز فرض نماز کے تابع ہو کر صحیح ہو جائے گی، لیکن اس کا برعکس جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آخری مسئلہ ہے کہ بحالت جنابت امامت، اگر امام کی نماز باطل ہو جائے تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا، اور امام پر ضروری ہے کہ مقتدیوں کو بھی نماز کے لوٹانے کی اطلاع کر دے۔ اب نماز کے فاسد ہونے کی دو صورتیں ہیں، نماز پڑھاتے ہی فساد کا علم ہو گیا تو فوراً ہی نماز کا اعادہ کروا دے۔ مقتدی حضرات جا چکے ہیں، اب معلوم ہوا تو اب حکم یہ ہے کہ اپنے بس میں جتنے مقتدیوں تک اطلاع دینا ممکن ہو اطلاع کرنا یا کرانا ضروری ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مقتدی متعین نہ ہو تو پھر امام پر اطلاع ضروری نہیں ہے، اور اگر چند متعین ہو تو چند غیر متعین ہو تو متعین مقتدیوں کو جو ہے وہ خبر دے دے، یہ جو ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ مقتدی کے یا اقتداء کے صحیح ہونے کی جو 14 شرائط تھیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔